جنگل میں ٹنٹنی اور اس کا پتی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ دونوں بہت غریب پکشی تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا کہتا ہے، ماں مجھے ایک ایسا گھوڑا چاہیے ہے جس پر بیٹھ کر میں باہر اڑنا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا، ہمیں جب بھی تنخواہ ملی ہم آپ کے لیے گھوڑا لے آئیں گے۔ ٹنٹنی اور اس کا پتی جب کھیت میں کام کر رہے تھے تو ٹنٹنی اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ٹنو، ہمارے بیٹے نے تو اتنی بڑی فرمائش کر دی، اب ہم کہاں سے ان کی فرمائش پوری کریں گے؟ ہم تو لوگوں کے کھیتوں میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی ہی پیدا کر پاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا پتا ہم ان کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ارے میں نے اپنی بچی کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ تو مجھ سے منہ پھیر لے گا۔ ارے بچی کا نام لیتے ہی آپ نے کیوں منہ پھیر لیا؟ کچھ تو بولے، آپ تو بالکل خاموش ہو گئے ہیں۔ ارے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، آپ بالکل پریشان نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ شام ہو جاتی ہے اور ٹنٹنی اور اس کا پتی اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے ہیں، اور اس دن ٹنٹنی بہت زیادہ اداس تھی۔ وہ مسلسل اپنے بیٹے کی خواہش کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کی یہ خواہش کیسے پورے کروں گی۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہی تھی، تھک کے وہ ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے ٹنو، آج تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا ہے، ہم گھر پہنچیں گے وہ تو ہم سے اپنا گھوڑا مانگیں گے، آج ہم ان کے لیے تو گھوڑا بھی نہیں لا سکے، ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے ان کو؟ ارے میں تو سوچ رہی ہوں آج ان کے لیے بسکٹ اور کچھ ٹافیاں لے جاتے ہیں دکان سے، میرے بچے کو ٹافیاں اور بسکٹ تو بہت زیادہ پسند ہے، آج تو وہ ٹافیاں اور بسکٹ کھانے میں مصروف ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے گھوڑے کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں آج۔ اسی طرح دوسرے دن ٹنٹنی اور اس کا پتی کھیت میں اپنی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ اتنی سخت دھوپ میں بھی اتنی محنت کرتے ہیں۔ کھیت میں وہ سبزیاں لگاتے ہیں اور جو سبزیاں بڑی ہو جاتی ہیں ان کو ایک ریہڑی میں ڈال کر شہر کے لیے بھجوا دیتے تھے۔ وہ اس کھیت میں بہت محنت سے کام کرتے تھے۔ آج ٹنٹنی اور اس کا پتی پہلے سے زیادہ محنت کر رہے تھے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا سا خوبصورت سا گھوڑا لے سکیں۔ شام کو ٹنٹنی اور اس کا پتی واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے، راستے میں ایک باز نے ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ ارے ہم کو مت مارو، ہمارے 2 بچے ہیں، وہ گھر میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن باز ان کی ایک نہیں سنتا، ان کو بار بار آ کر بہت مارتا ہے۔ دوسری طرف ان کے بچے گھر میں بھوکے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بھیا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ ارے چھوٹو، میں تمہارے لیے کہاں سے کھانا لاؤں؟ مما بابا تو کھانا لینے کے لیے تو گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ہوئیں گے۔ لیکن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بہت تنگ کرتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، پھر وہ پڑوسیوں کے گھر کھانا لینے کے لیے گھر سے چلا جاتا ہے۔ آج تو مجھے بہت بھوک لگی تھی، شکر ہے بھیا میرے لیے بھوجن لینے کے لیے باہر چلے گئے، ابھی میرے لیے مزیدار بھوجن آئے گا۔ ارے مجھے کس کے گھر جانا چاہیے؟ ارے مٹھو انکل کے گھر جانا چاہیے مجھے۔ مٹھو انکل مجھے تھوڑا سا بھوجن دے دو، میرے چھوٹے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے اور وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، مما پاپا بھوجن کے لیے لے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ارے میرے پاس بھی بھوجن نہیں ہے، میں بھی کل سے بھوکا بیٹھا ہوں، ارے تم کالو کوے کے پاس چلے جاؤ۔ کالو بھیا مجھے تھوڑا سا بھوجن دے دو، میرے چھوٹے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے۔ ارے ٹنٹنی کے بیٹے
میرے پاس کوئی بھوجن شوجن نہیں ہے، چل یہاں سے بھاگ، ہر وقت بھوجن کے لیے آ جاتے ہیں۔ ارے کالو، ہم آپ کے پاس کب آئے ہیں بھوجن کے لیے؟ آپ ایسے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے غریب پکشی، ہر وقت بھوجن کی تلاش میں آ جاتے ہیں میرے گھر، چل یہاں سے بھاگ۔ یہ سنتے ہی ٹنٹنی کا بیٹا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کالو کوّا ہنسنے لگ جاتا ہے، ہا 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 ہا۔ ارے ہمارے مما پاپا کدھر کے ہوں گے؟ وہ اپنے ماں باپ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور یہاں زخمی حالت میں پڑے اور وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، ارے کوئی ہے ہماری مدد کر دے، ارے کوئی ہے ہمیں بچا لے۔ لیکن وہاں کوئی نہیں آتا، وہ دونوں وہیں مر جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ مما مما، آپ کو کس نے مارا؟ مما پاپا، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ آپ اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کو ابھی ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ لیکن وہ کہاں بولتے، وہ دونوں تو مر چکے تھے۔ ان کے دونوں بچے بے چین ہو کر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور آواز لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو ہماری مدد کر دے، ہمارے ماں باپ کو کسی نے مار دیا ہے، کوئی ہے ہماری مدد کر دے، ہم اپنے ماما پاپا کو ہاسپٹل لے جائیں، کوئی ہماری مدد کر دے۔ ٹنٹنی کے دونوں بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ آوازیں لگا لگا کر تھک گئے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک خوبصورت سی انٹی چڑیا آ جاتی ہے۔ ارے بچوں، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ کون تھے جن کو کسی نے مار ڈالا ہے؟ یہ ہمارے ماما پاپا تھے، کسی نے ان کو مار ڈالا ہے اور ہم اناتھ ہو گئے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، ہمیں کون پیار کرے گا؟ ہمیں کون بھوجن لا کر دے گا؟ ارے بچوں، تم لوگ بالکل فکر مت کرو، میں بنوں گی تم لوگوں کا سہارا، تم لوگوں کو بھوجن کی بالکل کمی نہیں ہوگی اور تم بالکل پریشان مت ہو۔ یہ لو تھوڑا سا دانا، اس دانے کو جا کر تم کہیں بہو دو اور وہاں پر بہت ساری سبزی اناج اگ آئیں گے۔ ٹنٹنی کے دونوں بچے جا کر وہ جادو والا بیج ایک کھیت میں جا کر لگا دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کل یہاں پر سبزی اگائے گی جیسے ان انٹی چڑیا نے کہا تھا۔ دوسرے دن ٹنٹنی کے دونوں بچے اس کھیت میں پہنچتے ہیں، وہاں دیکھ کر تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، ارے اتنی سبزیاں، ارے کتنی رنگ برنگی سبزیاں ہیں، ارے یہ تو ہم سے کھانے سے بھی زیادہ ہے، ارے ہم ان کو جا کر بازار میں بیچیں گے، ارے یہ بہت مزیدار سبزیاں ہیں۔ اس طرح ٹنٹنی کے بچے دونوں خوش باش رہنے لگ جاتے ہیں اور ان کو بھوجن کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔